بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بچے بعافیت ہوں گے، چھٹیاں آپ کی خیر و عافیت سے گزری ہوں گی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ آپ بچوں سے مل کر علوم اسلامیہ کے احیاء کی کوشش کے لیے اس کی توفیق ہمارے شامل حال ہوئی ہے اور اس کی بنیاد پر ہم اور آپ جمع ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی موانع عوارض سے ہمیشہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور قدرت نے جس بڑی ذمہ داری کے لیے اور جس شریف فن کی حفاظت اور اشاعت کے لیے ہمارا آپ کا انتخاب فرمایا ہے، ہم قدرت کے انتخاب کی لاج رکھ سکیں اور تا دم حیات پوری امانت داری، اخلاص، للہیت کے ساتھ، پوری قربانیوں کے جذبے کے ساتھ رضائے الہی کی امید کرتے ہوئے اس میں مصروف کار رہیں۔ شریف فن کی شرافتیں اس سے ہمارے حصے میں آئیں۔ نیتوں کا جو فطور ہے، بہرحال انسان ہے، اس کے ساتھ اس کا نفس ہے جس کی کما حقہ تربیت نہیں ہوتی ہے، نیز شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک دنیا کے عجیب ماحول میں ہماری آپ کی زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نیتوں میں فطور آ سکتا ہے اور آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری نیتوں کے فطور کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور ہمارے اکابر نے جن میں صلحاء، اتقیاء، افاضل، اصحاب کمال، ان اکابر نے جن امانتوں کو ہمارے آپ کے حوالے فرمایا ہے، ان امانتوں کے ساتھ ہم پوری امانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے، جیسے انہوں نے ہم تک اس کو منتقل فرمایا ہے، ہم آنے والی نسلوں تک اس کو پوری امانت داری کے ساتھ منتقل کرتے رہیں۔ آپ نے پچھلے سال الفوائد المحبیہ یاد کی، حضرات اساتذہ کرام کو آپ نے سنایا، دور بھی ہوا، اور ایک مقدار کا آپ نے اجرا بھی فرمایا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات پھر وہ موقع ہمیں اور آپ کو جلد سے جلد نصیب فرمائے جس میں ہم بالمشافہہ بیٹھ کر ان قراتوں کو سیکھنے سکھانے میں مصروف ہو جائیں۔ جب ہم آپ کو اجرا کرتے ہوئے سنیں تو ہمیں انداز ہوگا کہ اب آئندہ کس انداز میں ہمیں اور آپ کو چلنا ہے۔ لیکن بہرحال جو کچھ بھی موقع ہے اس میں ہم چاہتے ہیں
کہ وقت کی قدر پہچانتے ہوئے اس فن کا جو ایک عظیم قصیدہ ہے اور ایک ایسا قصیدہ جس کو قدرت نے غیر معمولی مقبولیت اور قبولیت سے نوازا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ بعد میں سنیں گے، جو اس فن کے لیے بنیاد کہلاتا ہے، اور داخل نصاب جو کتابیں اس فن کی ہیں اس میں سر فہرست علامہ ابو القاسم القاسم، دو نام ذکر کیے ہیں لوگوں نے، بعضوں نے ابو القاسم نام ذکر کیا ہے اور بعضوں نے القاسم، علامہ ابو القاسم القاسم الشاطبی علیہ الرحمت والرضوان کا قصیدہ لامیہ، جس کا اصل تو نام ہے حرز الامانی و وجہ التہانی، انشاءاللہ جب مقدمہ پڑھیں گے تو یہ کیا نام ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہو سکتی ہے، اس سے متعلق توفیق خداوندی کے تحت جو کچھ بن پڑے گا عرض کریں گے۔ یہ وہ قصیدہ ہے جس کو ہم آپ پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس کو صرف شاطبیہ کے نام سے کہتے ہیں، لیکن اصل نام ہے اس کا حرز الامانی و وجہ التہانی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بجائے اس کو شاطبیہ کہنے کے حرز الامانی ہی کہتے رہیں۔ بہت سی موقع ایسا ہوتا ہے کہ شاطبیہ کا لقب چونکہ لوگوں کے مابین اس قدر مشہور اور معروف ہے کہ اصل نام ہی اہل فن سے بھی اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے آپ کے لیے یہی بات مفید ہوگی کہ ہم اس کو بجائے شاطبیہ کہنے کے حرز الامانی و وجہ التہانی کہیں۔ بہرحال علم قرات کو اور پھر قرات سبا کو علامہ ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السبا میں بیان فرمایا سب سے پہلے۔ اس کے بعد علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کی التیسیر، جو واقعتاً قرات سبا کی بیان کو مختصر اور بہت آسان کر گئی ہے، اور پھر تیسیر کی جو ترتیب ہے وہ بھی بہت عمدہ ہے۔ تو علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو التیسیر، جو شاطبیہ کا اصل مضمون ہے، سبا پڑھنے والے بچوں کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ شاطبیہ کا اصل مضمون کیا ہے۔ شاطبیہ کا اصل مضمون علامہ دانی کی تیسیر ہے۔ دانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التیسیر میں ائمہ سبا کے جو اختلافات، خواہ و از قبیل اصول و کلیات ہوں یا چاہے جزیات اور فروش کے قبیل کے ہوں، دونوں کو جس انداز میں علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دانی ہی کے اس بیان کو 1173 اشعار میں نظم کیا ہے۔ 1173 اشعار میں نظم فرمایا ہے۔ سبا پڑھنے والے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت لمبے عرصے تک، شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک، لوگ
ائمہ سبا کی ان 7 قراتوں کو علامہ دانی کی تیسیر ہی سے پڑھتے پڑھاتے رہے اور تیسیر ہی کو متن کی حیثیت حاصل رہی۔ دانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد علامہ عبد الغنی الحصری بالحا حا صاد را یا الحصری، علامہ عبد الغنی الحصری، انہوں نے ائمہ سبا کی 7 قراتوں کو سب سے پہلے دنیا میں نظم کیا ہے، اشعار میں بیان کیا ہے۔ 7 قراتوں کو دنیا میں سب سے پہلے اشعار اور نظم میں بیان کرنے والے علامہ عبد الغنی الحصری ہیں۔ ان کے بعد علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور قدرت نے جس کا انتخاب کیا ہوتا ہے کسی خاص کام کے لیے، کسی خاص فن کی حفاظت و اشاعت کے لیے، تو قدرت سارے اسباب بھی اس کے حصے میں کر دیا کرتی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ اندلس کا ایک وہ بچہ، اندلس کو اس وقت دنیا میں آج کی زبان میں اس کو اسپین کہا جاتا ہے، اس کا پرانا نام ہے اندلس، اندلس بھی کہتے ہیں لوگ۔ وہاں کا ایک بڑا شہر اور اس کا نام ہے شاطبہ۔ ایک بچہ وہاں نابینا پیدا ہوتا ہے۔ سن 538 ہجری میں شاطبہ میں ایک نابینا بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ جن کا نام ہے ابو القاسم القاسم۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو ابن فرروح بھی کہا جاتا ہے۔ فرروح، فا یا را مشدد اور ہا، یہ فرروح لاطینی زبان کا لفظ ہے، لاطینی بالطاء لا بالتاء، لاطینی زبان کا یہ لفظ ہے فرروح، جو لوہے کے معنی میں ہے۔ امام سبوکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیح میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو فرروح اس لیے کہا جاتا کہ یہ خاندان شریعت کو مدلل کرنے، اس کو ثابت کرنے اور اس کے حقانیت کو ثابت کرنے میں لوہے کی سی قوت رکھتا تھا۔ اعدائے دین کے باب میں بھی یہ خاندان لوہے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لیے ان کو ابن فرروح کہا جاتا ہے۔
ان کے بعد آپ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا جب پورا نام کہیں گے تو وہاں ایک لفظ آئے گا الرعینی، الشاطبی۔ رعینی یہ اصل میں یمن کے حمیر کے جو عمرا اور وہاں کے جو شاہان ہیں ان کا لقب ہوا کرتا تھا رعین۔ رعین ان کو کہتے ہیں۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مختصر سوانح بیان فرمائی ہے اس میں اس کی تحقیق موجود ہے۔ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کا ان سے تعلق تھا۔ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی رعینی کہا گیا ہے۔ الشاطبی ان کے مولد کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے شاطبی۔ لکھا ہے لوگوں نے، سوانح نگاروں نے، کہ آپ اصلاً مالکی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، مسلکاً مالکی تھے آپ۔ لیکن جب مصر گئے ہیں اور وہاں جب آپ نے بود و باش اختیار کی، مصر کو اپنا مسکن بنا لیا، وہاں مستقل رہائش اختیار فرما لی، تو پھر آپ نے مسلک شافعیہ کو اپنایا، جس کو دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے کہ آپ ابتداءً مالکی تھے، بعد میں آپ شافعی ہوئے ہیں۔ آپ کی کنیت سے متعلق بعضوں نے کہا کہ ابو القاسم نام نہیں تھا، کنیت تھی، تو بعضوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ اس موقع پر سوانح نگاروں نے اس پر بھی بحث کی ہے۔ وقت ختم ہو گیا؟ وقت تو ختم نہیں ہوا، کتنے باقی؟ 9:30 بجے دیر۔ سوانح نگاروں نے اس پر بحث کی ہے کہ کسی کا نام ابو القاسم یا القاسم اور کنیت ابو محمد ہو تو شرعاً یہ صحیح ہے یا نہیں؟ مجھے یہاں اس کو پوری تفصیل سے بیان نہیں کرنا ہے، صرف اشارہ کرنا ہے۔ آپ بچوں سے ہم یہ امید کریں گے کہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ایسے صلحاء اور اتقیاء کی سوانح کو خود خرید کر اس کا مطالعہ کریں اور مطالعے کی برکات سے بہراور ہوں۔
ان کے روحانی فیض کو اپنے اوپر جاری کروائیے. یہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ قدرت نے اپنی عنایتوں سے، اپنے فضل سے غیر معمولی کمالات اور حیرت انگیز خوبیوں سے ان کو نوازا تھا. صدیوں میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے. اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ قرات جیسے شریف فن کی معرفت ہم اور آپ روزانہ ان بزرگوں کی صحبت پاتے ہیں. ان کی روحانی مجالس میں ہمیں شرکت کا موقع ملتا ہے. اور ان کے علوم، ان کی فیوض اور ان کے علوم کی برکات سے مستفیض ہونے کا ہمیں اور آپ کو موقع ملتا ہے. ہم اپنے بچوں سے بارہا درجوں میں یہ عرض کرتے ہیں کہ ان درسگاہوں میں رہنے والے بچوں کو کسی دوست کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ روزانہ ایسے نیک نفوس کی صحبت میں رہتے ہیں کہ جن نیک نفوس کی صحبت میں رہ کر قلوب کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پھر ان بزرگان دین کی جو صدقات جاریات، یعنی ان کی جو تصانیف، تالیفات، ان کی شروحات ہیں، ان کو دیکھنے سے روحانیت جس انداز میں ترقی کرتی ہے، نفوس کو جو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، یہ عام صحبتوں میں رہ کر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. پھر یہ شراح ہیں، یہ مصنفین ہیں، یہ عجیب دوست ہیں. ان کو ہم اور آپ رات 12 بجے بھی ان کے در کو دستک دیتے ہیں تو کبھی کوئی منع نہیں کرتا، کسی پر گرا نہیں گزرتا. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے صلحاء اور اتقیاء کی صحبت کا ہمیں اور آپ کو موقع نصیب فرمایا ہے. قدر پہچانے. آج کے سبق میں اتنی ہی گفتگو ہمیں کرنی ہے. انشاءاللہ آئندہ کل ہم علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ضروری موٹی موٹی چیزیں سنیں گے. آپ آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے، مثال کے طور پر سب سے پہلے 7 قراتوں کو کتاب میں تحریری انداز میں کس نے جمع کیا؟ نمبر 2، علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کی تیسیر، اور تیسیر میں 2 قسم کے مسائل، کلیات اور اصول کے انداز کے، جزیات اور فروش کے انداز کے. اور یہ کتاب شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک قرات سبا کے لیے متن کی حیثیت کی رہی. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اسپین اور اندلس سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی اندلسی ہیں. پھر ان کے بعد
علامہ عبد الغنی الحصری یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قراءات کو اشعار اور نظم میں بیان کیا ہے۔ ان سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں ہے جنہوں نے ان قراءات کو اس طرح اشعار اور نظم میں بیان کیا ہو۔ پانچواں یا چھٹا نقطہ کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو نظم کیا ہے۔ مضمون وہی ہے، ہاں کچھ اضافے، کچھ زیادات ہیں جن کو زیادات قصیدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے زیادات کے قبیل کے مسائل آئیں گے ہم موقع موقع پر اس کی نشاندہی کریں گے کہ یہ وہ جزیہ ہے یا یہ وہ اختلاف ہے جس کو علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان نہیں کیا ہے، لیکن شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایسے مسائل کو، ایسے اختلافات کے بیان کو زیادات قصیدہ کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ تو شاطبیہ کا اصل مضمون علامہ دانی کی تفسیر ہے۔ پھر ہم نے ایک بات یہ کہی کہ بجائے اس کو شاطبیہ کہنے کے ہمیشہ حرز الامانی و وجہ التہانی کہنے کا التزام رکھیں، تاکہ یہ نوبت نہ آئے کہ قرات کی تکمیل ہو جائے اور شاطبیہ کے اصل نام شاطبیہ کا ہماری زبان پہ جاری نہ ہو۔ اس کو قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے، اور قصیدہ لامیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ہر شعر لام پر ختم کیا ہے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر یہ بتلایا کہ اس قصیدے کے 1173 اشعار ہیں۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 538 ہجری میں ہے۔ اندلس کے قصبہ شاطبہ میں آپ کی ولادت ہے۔ آپ مادرزاد اور پیدائشی نابینا ہیں۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو آج کے سبق کے خلاصے کے طور پر ہیں۔ آپ حضرات اس کو لکھ لیں اور لکھنے کے بعد رات میں بیٹھ کر باقاعدہ اس کا مذاکرہ یا تکرار کریں اگر گروپ میں ہیں تو، ورنہ خود اس کو یاد کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق سے نوازے اور اس شریف فن کی خدمت کے لیے تا دم حیات قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔